لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام موزے سبسکرائبرز السلام علیکم. آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے. انٹرویوز قریب ہیں اور اسی ماہ کے آخر میں خواتین کے انٹرویوز شروع ہو جائیں گے. میں ایس پی ایس سی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کل صرف سندھ میں انٹرویوز کا موضوع عام ہے. لیکچرار اردو کے انٹرویوز ہونے والے ہیں، تو آپ سب کے لیے نیک خواہشات، نیک تمنائیں اور بہت دعائیں. لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہترین ویڈیوز کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور ان ویڈیوز میں آج کی ویڈیو اس لیے خاص ہے کیونکہ انٹرویوز کے حوالے سے ہمیں اہم سوالات کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کیا پڑھیں. اب یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہر شخص اپنے تجربے کے مطابق یا ارد گرد کے لوگوں کے تجربات کی روشنی میں اور مختلف انٹرویوز میں پوچھے جانے والے سوالات کی روشنی میں ایسے سوالات آپ کو بتائے جا سکتے ہیں جن کے بارے میں عموماً جو فیڈرل کے انٹرویوز ہوں، پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ہوں، سندھ پبلک سروس کمیشن کے ہوں یا مختلف پبلک سروس کمیشنز کی طرف سے جو انٹرویوز ہوتے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ایون جو انٹرویوز ہوتے ہیں ان میں یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو یہ اہم سوالات ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال آپ کے کام آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی معلومات آپ کے کام آ جائے. تو آج کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بالخصوص وہ تمام طلبہ و طالبات جو انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. لیکچرار اردو اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کے انٹرویو کے لیے انتہائی اہم سوالات، مستند جوابات سمیت آپ کے لیے اس ویڈیو میں پیش کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے کی پہلی 5 ویڈیوز ہم پہلے پیش کر چکے ہیں. پلے لسٹ موجود ہے، پلے لسٹ میں جائیے، شروع سے دیکھیے اور 50 سوالات تک ہم آپ کے لیے پیش کر چکے ہیں اور یہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں ویڈیو نمبر 6. ٹھیک ہے جی، 6ٹھی ویڈیو ہے اس سلسلے کی. اور اس ویڈیو کا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پروین شاکر جو کہ جدید شاعرہ ہیں اور نسوانی شاعرات، نسوانیت کے حوالے سے جن شاعرات نے بہترین کام کیا اور بہترین طور پر نسوانیت کو پیش کیا، پروین شاکر سر فہرست ہیں. تو پروین شاکر نے ادا جعفری کے لیے کیا کہا تھا؟ ادا جعفری جنہیں بعض اوقات آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ پاکستان کی پہلی باقاعدہ شاعرہ کا خطاب دیا گیا اور لوگ کہتے تھے کہ وہ پہلی پاکستان کی شاعرہ ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ادا جعفری بڑی کمال کی شاعرہ تھی. ان کے متعلق پروین شاکر نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بات کہی تھی. عموماً اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے یا اگر پروین شاکر آپ کی پسندیدہ شاعرہ ہیں تو پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا دیکھ لیں. پروین شاکر نے ایک انٹرویو کے دوران ادا جعفری کے لیے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ادا نے میرے راستے کے کانٹے چنے تھے. اب یہ تو آپ ایم سی کیوز کی جو کتابیں ہوتی ہیں شاید ان میں بھی پڑھا ہو. جو میری کتاب تھی اس میں بھی یہ ایک سوال ہے اس طرح کا، لیکن تفصیل نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹیسٹ کے لیے کتاب زیادہ موزوں ہے. تو انٹرویو کے حوالے سے تفصیل درکار ہوتی ہے. تو تفصیل کیا ہے؟ اس جملے سے پروین شاکر کا مطلب یہ تھا کہ ادا وہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے مرد شعراء کے درمیان رہ کر عورت ہو کر، عورت بن کر شاعری کی اور کمال کی. اب اس پر غور کیجیے گا کہ مرد شعراء کے درمیان رہ کر یعنی مردانہ معاشرے میں رہ کر اور خاتون بن کر، خاتون ہو کر، یعنی ان کی شاعری بتاتی تھی کہ ایسے کسی خاتون نے لکھا ہے. مردانہ معاشرے میں جہاں زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کی اکثریت کی طرف سے عورت کی صلاحیتوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا، وہاں ادا جعفری نے شعر کہے. انہیں بھی ایسے معاشرتی رویوں کا سامنا رہا، لیکن انہوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے اور اپنے بعد آنے والی شاعرات کے لیے میدان تیار کیا تاکہ جیسی مشکلات انہیں درپیش رہیں باقی شاعرات کو درپیش نہ ہوں. اچھا، یہ کون تھی؟ یہ ادا جعفری تھی. ظاہر ہے کہ جو وہ کسی بھی سفر پر آپ اکیلے جاتے ہیں نا، یا نیا سفر ہوتا ہے، نیا کام ہوتا ہے، نئی فیلڈ کی طرف جاتے ہیں اگر آپ، پورا خاندان جو ہے
یا خاندان کے اکثر لوگ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹرس ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے آرٹس پڑھنا ہے، مجھے ایم اے کرنا ہے، ایم اے اردو کرنا ہے، تو پھر سب مخالفت کرتے ہیں، اکثریت مخالفت کرتی ہے کہ کہاں بھائی یہ ڈاکٹری کو چھوڑ کر آپ کیا استاد بنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ مخالفت ہوتی ہے، لیکن اس مخالفت کو جو فیس کرتا ہے وہ باقیوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے راستہ صاف کرتا ہے۔ تو ادا جعفری نے یہ کردار ادا کیا شاعرات کے لیے، اور پروین شاکر ادا کے بعد جو بہترین اور سب سے بڑا نام ہمیں ملتا ہے وہ پروین شاکر کا ہے۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، یہ پروین شاکر ہے۔ تو پروین شاکر کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھا، تو ادا جعفری کو انہوں نے ایک طرح سے یہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور جہاں تک ہم نے بات کی کہ خواتین شاعرات کو نہیں تسلیم کیا جاتا، تو زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیے گا آپ اس طرح کا رویہ آپ کو ہمارے اس معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ ملتا ہے کہ اگر کوئی خاتون بہت زیادہ اچھا لکھتی ہیں تو پہلے تو یہ تصور کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اچھا یہ لکھتی ہیں، اچھا ان کے جو شریک سفر ہیں، جو شوہر ہیں، وہ بھی رائٹر ہیں تو ضرور وہ انہیں لکھ کر دیتے ہوں گے، اگر بھائی رائٹر ہے تو بھائی لکھ کر دیتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس طرح عصمت کو بھی ایسے رویے کا پہلے سامنا رہا، ان کے بھائی تھے عظیم بیگ چغتائی، ان کے حوالے سے کہا جانے لگا، اور کئی تقریباً ہر شاعرہ، ہر افسانہ نگار جو خاتون ہیں ان کو اس طرح کے رویوں کا سامنا رہا۔ ایون بانو قدسیہ، راجا گت کی جو جنہوں نے لکھا ناول، اور کیا کلاسک ناول ہے، تو ان کو بھی ایک وقت تک تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ سمجھا جاتا تھا کہ اشفاق احمد انہیں لکھ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بڑے رائٹر تھے، لیکن انہوں نے بالآخر اپنے قلم سے مسلسل لکھ کر اور بہترین لکھ کر اپنے آپ کو منوایا۔ تو جی اس طرح کے رویے ہیں، انشاءاللہ بدلیں گے، خواتین بھی قابل ہوتی ہیں مرد حضرات کی طرح، اور بعض اوقات قابلیت میں آگے بڑھ بھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کسی سے کم نہیں ہے، جس طرح ہم کسی سے کم نہیں ہیں، تو کوئی کسی سے کم نہیں ہے، ہر شخص کے پاس اپنی صلاحیتیں ہیں، اللہ پاک نے سب کو اپنی اپنی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو بروئے کار لا کر ہمیں کام دکھانا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سید سبط علی صباح کہ مختصر تعارف کے ساتھ بتائیے کہ وہ کون سا شعر ہے جو ان کی مقبولیت کا سبب بنا۔ دیکھیں کبھی کبھی کوئی ایک شعر، کوئی ایک بات جو ہے وہ آدمی کو وہ مقبولیت دے جاتی ہے جو لاکھوں کوئی شعر کہے بھی تو نہیں مل پاتی، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک شعر ایسا ہو جاتا ہے جو اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ تو سید سبط علی صباح کا ایک مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا لیکن شاعر کے تعارف کے ساتھ آپ کو نہیں پتہ ہوگا، تو آج جانتے ہیں سید سبط علی صباح کون تھے۔ سید سبط علی کی پیدائش 1935 میں رڑکی ہندوستان میں ہوئی۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ وہ کوٹلی لوہارا سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم رڑکی میں ہی حاصل کی اور پھر باقی کی تعلیم سیالکوٹ سے مکمل کی۔ وہ پاکستان فوج میں ملازم رہے۔ 1965 والی پاک بھارت جنگ میں بھی حصہ لیا تھا، کس نے؟ سید سبط علی صباح نے، جو شاعر تھے۔ ان کا انتقال کم عمری میں ہوا، یعنی 44.5 سال کی عمر میں، 1980 میں۔ دل کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، انتقال کر گئے۔ معاشی حالات کے باعث ان کی زندگی میں ان کا کوئی مجموعہ کلام نہ چھپ سکا، یعنی جب تک وہ زندہ رہے تب تک کوئی کتاب منظر عام پر نہ آ سکی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا شعری مجموعہ تشت مراد 1986 میں منظر عام پر آیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس مجموعے کا نام خود ابر سنگ رکھا تھا، لیکن بعد حیات یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اس کا نام بدل دیا گیا۔ وہ صبا تخلص کرتے تھے، انہوں نے خود غربت میں زندگی بسر کی، اس لیے ان کی شاعری میں بھی ان جیسے وسائل کی عدم دستیابی کے مارے لوگوں کے جذبات اور حالات کی عکاسی موجود ہے۔ ان کا ایک شعر جو ان کی شناخت بنا، اس شعر کے متعلق جمیل الدین عالی نے کہا تھا کہ اگر سبط علی صباح نے صرف یہی ایک شعر کہا ہوتا تو وہ اردو ادب میں زندہ رہنے کا حقدار تھا، اور ہے۔ شعر کون سا ہے دیکھیے گا، آپ کو یاد آئے گا ضرور، آپ کو یاد ہوگا شعر، آپ صاحب مطالعہ ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن یہ ہے کہ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شاعر کا حوالہ نہیں پتہ ہوتا۔ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی،
دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ تو جی یہ کس کا شعر ہے؟ سید ستیہ علی صبا کا ہے۔ آپ پڑھتے رہیں، ڈائجسٹوں میں بھی آتا تھا، کئی رسائل میں آیا، اور جگہ جگہ ہم نے یہ پڑھا، لیکن آج پتہ چلا کہ یہ سید ستیہ علی صبا کا شعر ہے، اور اسی شعر کی وجہ سے وہ زندہ رہ گئے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے بیت الغزل اور شاہ بیت دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ کل میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا، تو یہ بحث چونکہ غزل کو ہم غزل کی ارتقائی سفر پر بات کر رہے تھے اور غزل کو پڑھ رہے تھے، تو غزل کے حوالے سے جو ہے یہ بات نکلی کہ اچھا بیت الغزل کوئی اور چیز ہے، شاہ بیت کوئی اور چیز ہے، یا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ تو اس حوالے سے جواب یہاں پر میں نے دیا ہے، اور بڑی تحقیق کے بعد دیا ہے، اس کو یاد رکھیے گا، کام آئے گا۔ اچھا جی، بیت الغزل اور شاہ بیت یوں تو ایک ہی اصطلاح کے دو نام ہیں، بظاہر تو ایک ہی ہیں، لیکن بعض محققین کے نزدیک دونوں کے درمیان خفیف سا یعنی ہلکا سا فرق موجود ہے۔ اب دیکھیں گے وہ فرق کیا ہے۔ غزل کا بہترین شعر جو اس غزل کے باقی شعروں کی نسبت زیادہ اچھا ہو، کیا کہلاتا ہے؟ بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے، دونوں اسے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر تو فرق نہ ہوا، ابھی ہم نے کہا کہ فرق ہے، کیا فرق ہے؟ اس شعر جو وہ شعر ہوتا ہے، اس شعر کا مخصوص معیار متعین نہیں، بلکہ اس کا انتخاب قاری کے ثواب دید پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک غزل ہے، اس غزل کا آپ کو کوئی دوسرا شعر پسند آتا ہے، مجھے کوئی دوسرا شعر پسند آتا ہے، میں اسے اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہوں، آپ وہ شعر لکھتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، تو آپ اسے ڈائری میں لکھتے ہیں۔ اب ہم کون یہ طے کرے گا کہ بیت الغزل کون سا شعر ہے؟ تو اب وہ پڑھنے والا جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، وہی طے کرے گا، اس کا کوئی مخصوص معیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مومن خان مومن کی ایک غزل کا ایک شعر ایسا ہے جو پڑھنے والوں کی اکثریت کے نزدیک بیت الغزل کہلایا جاتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، بلکہ بڑا مشہور ہے، مومن غالب اور مومن کا تذکرہ نکلتا ہے جب: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ حکیم مومن خان مومن کی غزل کا شعر ہے، اور بڑا خوبصورت شعر ہے، جس کے لیے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ غالب نے کہا تھا کہ اگر حکیم مومن خان مومن مجھے اپنا یہ شعر عنایت کریں، دے دیں، تو میں اپنا پورا دیوان ان کے حوالے کر سکتا ہوں۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ غالب کی شاعری جو ہے وہ کس پائے کی، اور غالب ایسا آدمی تھا، جسے آپ تعالی پڑھتے ہیں نا، اپنی تعریف خود کرنا، تو غالب جو ہے وہ خود پسندوں میں سے تھا، اور خیر اسے حق تھا، کیونکہ غالب کی شاعری کمال درجے کی شاعری ہے، اور غالب کی ایک ایک غزل، ایک ایک مصرے میں آپ زندگی کو محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور بہترین علمی اور فکری اس میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں سمجھنے کے لیے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ غالب کو پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا جی، تو غالب جیسے شخص نے اگر یہ کہا کہ مومن اپنا شعر دے دے تو میں اپنا دیوان دے دوں گا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس شعر کی اہمیت کیا ہوگی۔ تو بیت الغزل غالب کے نزدیک یہ والا شعر ہے۔ اچھا، جو فرق کی بات کی تو وہ دیکھیے گا کیا ہے۔ شاہ بیت کے حوالے سے یہ اضافہ کیا جاتا ہے، محققین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اسے بیت الغزل بھی کہیں، اسے شاہ بیت بھی کہیں۔ جن دنوں ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمارے پروفیسر صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ دونوں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جب ہم تحقیق کی، میں نے تحقیق کی، تو اس میں مجھے یہ بات بھی نظر آئی کہ شاہ بیت کے حوالے سے تھوڑی سی مختلف رائے موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ اصطلاح صرف غزل کے لیے مخصوص نہیں، شاہ بیت جیسے بیت الغزل نام سے ظاہر ہے نا، غزل کے لیے ہے، لیکن شاہ بیت میں کہیں پر غزل کا ذکر نہیں آتا، تو یہ صرف غزل کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ قصیدے یا دوسری کسی شعری صنف کے بہترین شعر کو بھی شاہ بیت کہا جا سکتا ہے۔ بیت الغزل صرف غزل کے ساتھ منسلک ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ہم نے بات کی، لیکن شاہ بیت کے لیے ایسی کوئی قید نہیں۔ اب اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ غزل کا بہترین شعر جو ہے وہ بیت الغزل کہلاتا ہے، یا آپ اسے چاہیں تو شاہ بیت بھی کہہ لیں، لیکن قصیدے کا بہترین بند
بہترین کوئی شعر، ٹھیک ہے، یا کسی اور کسی دوسری شعری صنف کا، کوئی مسدس کا، مخمس کا کوئی بند آپ کو پسند آ گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی شعر آپ کو پسند آ گیا، تو آپ اسے بیت الغزل نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ غزل کی حیت میں نہیں ہے نا، وہ غزل کی حیت میں نہیں ہے۔ کسی حیت میں وہ ظاہر ہے کہ مخمس حیت ہے، یا اس کی آپ دیکھیں کہ مسدس ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے، اور وہ بہت زیادہ پسند آ گیا ہو تو وہ ہوگا شاہ بیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ بیت الغزل مخصوص ہے غزل کے لیے، جبکہ شاہ بیت غزل کے لیے صرف مخصوص نہیں ہے، ساتھ ساتھ قصیدے، رباعی، یا دوسری کسی بھی شعری صنف کے حوالے سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ لیلیٰ کے خطوط کس کی کتاب ہے اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ لیلیٰ کے خطوط کس کی کتاب ہے اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ لیلیٰ کے خطوط قاضی عبدالغفار کی معروف تصنیف ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ قاضی عبدالغفار کی۔ کب شائع ہوئی؟ 1934 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب قاضی صاحب کی وجہ شہرت بنی۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ اس کتاب کا موضوع معاشرتی جبر و استحصال کی شکار ایک عورت کے حالات ہیں۔ بعض لوگ اسے ناول سمجھتے ہیں اور بعض مکاتیب کا مجموعہ، کیونکہ مرکزی کردار لیلیٰ کے حالات خطوط کے ذریعے ہی بیان ہوئے ہیں۔ افسانوی فضا اسے ناول یا افسانوں کا مجموعہ بنا دیتی ہے۔ نثر ایسی عمدہ و دلکش ہے کہ کتاب ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئی ہے۔ کتاب پڑھیے گا، ایک تو یہ ہے لیلیٰ کے خطوط، اور پھر مجنوں کی ڈائری، تو وہ ایک طرح سے اسی کتاب کا، انہی خطوط کا جواب ہے، اور وہ بھی قاضی صاحب نے ہی لکھی ہے کتاب۔ اور بعد میں تو یہ دونوں کتابیں میرے پاس جو ایڈیشن موجود ہے اس میں یہ دونوں کتابیں ساتھ شائع کی ہوئی ہیں، یعنی ایک ہی مجموعہ ہے، بعد میں یکجا کر کے شائع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھیے گا، اس میں کیسے ایک عورت معاشرتی جبر و استحصال کا شکار ہوتی ہے، ظلم کا شکار ہوتی ہے، لیکن چپ کر کے نہیں بیٹھتی اور آواز اٹھاتی ہے، اور کیسے مجنوں کو باور کراتی ہے کہ تم مردوں کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ تو اور یہ کب شائع ہوئی ہے؟ 1934، یعنی یہ آج کل جو حقوق کی بات ہو رہی ہے اس سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تو لیکن دیکھیے گا کہ اس وقت قاضی صاحب کی سوچ کیا تھی۔ تو یہ کتاب بڑی اچھی ہے، کوشش کیجیے گا پڑھنے کی۔ اچھا، اس ویڈیو کا آخری سوال، تغزل کسے کہتے ہیں؟ عموماً یہ سوال پوچھا جاتا ہے انٹرویوز میں اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے، تو بڑی آسان الفاظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور نہ آئے تو مجھے آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھیے گا، دوبارہ اس کو ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تغزل کیا ہے؟ غزل کی حیت اور بنیادی اصول و ضوابط کے مطابق اشعار لکھے جائیں تو غزل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلع اور مقطع اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں، قافیہ، ردیف، ان سب کا التزام رکھا جائے اور اہتمام کیا جائے، اور غزل کی جو مخصوص حیت ہے اس کے مطابق اسی فارمیٹ میں، اسی فارم میں اشعار لکھے جائیں تو غزل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فنی حوالے سے غزل ہو جاتی ہے، اس کی جو شکل ہے، جو صورت ہے، وہ غزل جیسی ہے، لیکن کسی بھی شعر کو، یعنی غزل میں موجود شعر کو غزلیہ شعر بنانے کے لیے، یا اس شعر کو غزلیہ شعر بننے کے لیے جو کیفیت درکار ہوتی ہے، تغزل اسی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی غزل کے اندر غزل کا شعر تو ہو، لیکن اس میں وہ مخصوص کیفیت نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا بھائی وہ کون سی کیفیت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا اس شعر میں تغزل ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس اصطلاح کی جو واضح تعریف ہے وہ بہت زیادہ آسان نہیں ہے، لیکن ہم کہنے کو کہہ سکتے ہیں، جیسے انشائیہ اور مضمون کے درمیان آپ حد فاصل قائم نہیں کر سکتے، کوئی مخصوص تعریف انشائیہ کی نہیں ہے یا پہچان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے اور یہ اور وہ۔ خیر، ہمارا موضوع انشائیہ نہیں ہے، لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ تغزل کی بھی کوئی واضح تعریف پیش نہیں کی جاتی، اسے سمجھا جاتا ہے اور محسوس کیا جاتا ہے، لیکن ہم آپ کی آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ رمز و ایما، پیرایہ خیال،
یعنی جس پیرائے میں خیال کو پیش کیا جاتا ہے، جس طریقے سے، جس انداز سے، فصاحت و بلاغت کی تاثیر شعر کیسے اثر کرتا ہے، اثر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، فصیح ہے، بلیغ ہے۔ سوز و گداز، بے ساختہ پن اور وہ رنگ جو غزل کا مخصوص رنگ ہے، تغزل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فن الگ چیز ہے، فکر الگ چیز ہے۔ جو چیز غزل کو غزل بناتی ہے، آپ نے رفیع الدین ہاشمی کی کتاب پڑھی ہو، اگر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی اصناف ادب، تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بوقت خوف ہرن یا ہرن کے بچے کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے جب کوئی بڑا جانور اس کے پیچھے پڑتا ہے، تو خوف کی وجہ سے اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے غزل کہتے ہیں۔ اچھا، اس آواز کو غزل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سوز ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ تو سوز و گداز سمجھیں کہ ایک طرح سے شرط ہے غزل کی۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر وہ کیفیت تخلیق کرتی ہیں جس کیفیت کا نام تغزل ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں کہیں تو بے جانا ہوگا کہ جو کیفیت کسی شعر کو حیرت کے علاوہ غزلیہ شعر بنائے اسے تغزل کہتے ہیں۔ وہی والی بات ہوئی۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کم سوالات ایک ویڈیو میں ہوں لیکن بات تفصیل سے ہو، اور بعض لوگ تفصیل سے بھاگتے ہیں، ذہنیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ گائیڈز پڑھتے ہیں اور گائیڈز پڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جناب میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چینل پھر آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں ایک ایک چیز کو اس چینل کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں کمیشن کی تیاری کر رہا تھا تب مجھے ایسا تب تو خیر ہمارے پاس پیکیجز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہی نہیں تھی، یوٹیوب تک رسائی بہت زیادہ آسان نہیں ہوتی تھی، پیکیجز اتنے آسان نہیں ہوتے تھے، اور پھر مختلف کالجز میں آؤٹ آف سٹی رہنا ہوتا تھا، اور مطلب کئی مشکلات کا سامنا تھا، تو یہ چیزیں ایزی اویلیبل نہیں تھی۔ اس کے باوجود یوٹیوب تک رسائی میں نے حاصل کی، تو مجھے ایسا کوئی چینل نہیں ملا جس پر مجھے اپنے مطلب کی چیز تفصیل کے ساتھ ملتی، کیونکہ مجھے تفصیل چاہیے ہوتی ہے۔ آپ جب تفصیل سے سمجھتے ہیں تو ہی پھر اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اسے مختصر بیان کر سکیں یا تفصیلی گفتگو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح ایک لائن کا سوال ہے تو جواب بھی ایک لائن کا ہی ہو۔ آپ کہیں کہ بھائی جلد از جلد، یہ وہ والی بات ہے نا، جیسے بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ کوئی ایسی دوا دیجیے کہ فوراً اثر کرے، تو وہ اینٹی بائیوٹک کا انجیکشن لگا دیتا ہے یا اینٹی بائیوٹک سیرپ دے دیتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 2-3 خوراکوں کے بعد آپ بالکل بھلے چنگے ہو جاتے ہیں۔ تو اینٹی بائیوٹک ویڈیوز نہیں ہیں یہ، سوری ٹو سے یو۔ اگر اس طرح کی ویڈیوز چاہیے اور اس طرح کے بہترین چینلز دوسرے یقینی طور پر ہوں گے، تبھی تو آپ اس طرح کی خواہش کر رہے ہیں، تو یہ چینل آپ کے لیے نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ کسی اور چینل کا رخ کیجیے، یہاں پر تفصیل سے چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ سب کی ذہنی کیفیت جو ہے، سب طلبہ و طالبات کی ذہنی کیفیت، ذہنی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کی رفتار سمجھنے کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ نے ریگولر یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہے یا آپ نے 10-12 سال مختلف کالجز میں انٹرویوز دیے ہیں اور 3-4 بار کمیشن کے انٹرویوز میں گئے ہیں اور نہیں ہو پائے کسی وجہ سے، اور دوبارہ تو خیر جب کوئی نہیں بھی ہو پاتا سلیکٹ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ اسے تجربہ مل رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ جو گرتا نہیں ہے اسے سنبھلنا نہیں آتا، تو اپنی گرنے کو اور اپنے سلیکٹ نہ ہونے کو اپنی کمزوری نہ بنائیں، اسٹرینتھ بنائیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ کو تو تجربہ ہے، لیکن جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، جو پہلی بار انٹرویو دے رہا ہے، وہ کیسے چیزوں کو سمجھے؟ جو یونیورسٹی میں پروفیسر حضرات کے سامنے نہیں بیٹھا اور مستقل طور پر نہیں سنا اس نے لیکچرز کو، تو وہ کیسے کرے؟ تو ان سب کے لیے یہ چینل ہے، اور اس چینل پر میری کوشش یہی ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر میرے چینل سے آپ کو تھوڑا بھی فائدہ پہنچتا ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، تو میرے علم میں اضافے کی دعا کیجیے گا، میرے اہل و عیال کی دعا کیجیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ زندگی مزید آسان ہو، اور اسی طرح آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔